جی السلام علیکم دوستوں، کبوتر بازی کے راز اور مجھ کے یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اصغر۔ اچھا دوستوں، ٹیپو بھائی کے پاس ہوں اور ٹیپو بھائی سے بس پوچھنا چاہ رہا ہوں، ٹیپو بھائی یہ جو فلیجر اور نوویڈیٹ ہے اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے اور کن کن بیماریوں میں کرنا چاہیے؟ بڑا آسان ہے، بیماریوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں نا، ہر بیماری کا علاج ہے۔ نوویڈیٹ ڈی ایس انجیکشن پرائز ایک ہی ہے، ڈی ایس کی بھی، اور یہ ہوتا ہے 400 mg کا، وہ 200 mg کا۔ چلے اگر نہ ملے تو چھوٹے والا لے لیں آپ، نوویڈیٹ ڈی ایس انجیکشن اور فلیجل انجیکشن۔ یہ آپ نے 3 لیٹر پانی میں 10 سی سی ڈال دونوں جی 3 لیٹر پانی۔ اگر زیادہ افیکٹڈ ہے کبوتر آپ کے، پانی کو تھوڑا کم کر لیں، 2.5 لیٹر پانی میں۔ اگر تو روٹین میں کر رہے ہیں یوز آپ، تو پھر تو 3 لیٹر میں رکھیں۔ اگر آپ کے برڈز افیکٹڈ ہیں ہری بیٹھوں سے، گلے میں کوئی بھی ان کو مسئلہ ہے، ورمز کا، کسی قسم کے فٹنس کا مسئلہ ہے، پھر آپ نے 2.5 لیٹر پانی میں 10 سی سی دونوں، 10 سی سی وہ 10 سی سی وہ 20 سی سی آپ نے ان کو دینا ہے۔ 5 دن کا کورس کرا کے اس کے بعد ہفتے میں 1 دفعہ۔ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ٹیمپریچر اگر 2-3 گریڈ نیچے آتا ہے، ایک دم ٹھنڈ بڑھتی ہے، تو فوراً ان کو 1 دن دے دیں، پھر 3 دن کے وقفے کے بعد 1 دن، 4 دن کے وقفے کے بعد 1 دن، 2 دن بعد ریپیٹ کر دیں۔ یہ دونوں انجیکشن میرا خیال 500 کے آئیں گے، تو آپ کے مہینے میں اگر دو دفعہ بھی آپ استعمال کراتے ہیں، اگر ادروائز اگر جو کم پرندے والے ہیں ان کے تو لیو بھی وہ 1 مہینے ہی پورے ہو جائیں گے۔ اگر زیادہ برڈ ہیں، اگر 200-250 برڈ ہیں، تو مہینے میں 2 دفعہ آپ کو لینے پڑیں گے۔ 3 دفعہ بھی آپ لے لیں تو 1500 کے پر منتھ آپ یوز کر لیں۔ اگر 500-600 پرندہ آپ کا تو کوئی مہنگا نہیں ہے، اور جادو ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے یہ جو کہہ رہے ہیں نا فٹنس کے مسائل، بیٹھیں آپ دیکھیں کہ کبوتروں کی ایک دم گولڈن ہو جائیں گی، اور کبوتروں کی خوراک بڑھ جائے گی، زیادہ آپ کو فیل ہوگا کہ یار آج دانا زیادہ کھا گئے۔ تو ظاہری بات ہے، ایک لاجیکلی قدرتی چیز ہے کہ کوئی بھی زندہ چیز اگر اچھی خوراک کھا کے اور اچھے طریقے سے ہضم کر رہی ہے تو وہ اس کی فٹنس لیول بڑھے گا اور امیونٹی اس کی بڑھے گی۔ کمزوری ختم ہوگی۔ کمزور پرندہ ہی انڈر اٹیک آئے گا، اور اس کو بیماری، لائک بندوں میں بھی ایسا ہی ہے نا، انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ کئی بندوں میں امیونٹی بڑی کم ہوتی ہے، فوراً پکڑ میں آئیں گے فلو اور ٹھنڈ لگے گی، تو اسی طرح پرندوں میں یہ چیزیں کریں آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ 3-4 ٹپس ہیں، اس کو کر کے دیکھیں۔ زیادہ ادھر ادھر فیس بک پہ جتنے مشورے کریں گے الجھتے جائیں گے، اور آپ کے لیے ذہنی پرابلم ہے۔ کبوتروں کو ہر وقت دوا دارو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے کبوتروں پہ وہ پھر میڈیسن بھی اثر کرنا کم کر دیتی ہے، بالکل بلکہ اثر ہی نہیں کرتی، امیونٹی ہو جاتی ہے نا۔ کئی دفعہ اس کا بڑا خطرناک قسم کا کیمیکل ری ایکشن بھی ہوتا ہے، اسی لیے میڈیکلی بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ بھی اگر بیمار ہو تو سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے۔ جی آپ دوائیاں کھا رہے ہیں، اس میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ وائرس جو ہوتا ہے نا، آپ اس کو زیادہ طاقتور کر دیتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک کا تو مقصد ہوتا ہے کہ نا اس نے جا کے آپ کے وائٹ سیلز کو پاور دینی ہے اور وائرس کو ختم کرنا ہے، لیکن اگر دوائی ریئیکٹ کر جائے تو وائرس بوسٹ اپ کر جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، وائٹ سیل آپ کے ویک ہو جائیں گے، تو آپ کا ٹھیک ہونا بڑا مشکل لمبا بالکل لٹک جاتا ہے۔ بالکل